ایران از بینگ ٹو اسٹبرن کہ وہ کسی طرح یو ایس کے آگے جھکنا نہیں چاہ رہا اور اس چکر میں سچویشن اور خراب ہوتی جا رہی ہے. انگریزی میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز. حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں اور اس کے ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں اثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں. پاکستان میں آبنائے ہرمز کے متبادل راستے بھی تلاش کر رہے تھے دو بڑے ممالک آئل کے. 70% سعودی عرب کی جو برآمدات تھیں ان کو ضرورت نہیں تھی آبنائے ہرمز سے. حوثی ملیشیا جو ہے یہ زیادہ تر شمالی یمن سے تعلق ہے ان کا. ان میں زیادہ تر زیدی برادران کے لوگ. حوثی ملیشیا نے کیا کیا کہ انہوں نے جواب غزل کے طور پر سعودی عرب کے جنوبی شہروں پہ میزائل پھینکنا شروع کیا. سعودی عرب نے کوئی رسپانس نہیں کیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سعودی عرب کی تیل کی برآمدات کا 70% حصہ جو کسی نہ کسی طرح مارکیٹ میں پہنچ رہا تھا اب اس میں رکاوٹیں آئیں گی. اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہے کہ وہ تیل جو ہمیں 1 سال ادھار پہ ملتا تھا اور آئندہ 15 سال تک ملتے رہنا تھا، یعنی وہ تو تیار ہیں لیکن اگر اس میں رکاوٹیں آئیں گی تو ہم کیا کریں گے. کہ ہمیں یہ ثالث اور ضامن وغیرہ کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے کہ ہم ان دونوں فریقین کو روک سکیں. ہم فریاد ہی کر سکتے ہیں. انہیں بتاتے کہ بھائی اب یہ ایک نیا یعنی چیپٹر کھل رہا ہے، پنجابی والا نوا کٹا کھل رہا ہے، تو دیکھیں خدا کے لیے اس کے بارے میں بھی. اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی کہ جو ایران اسرائیل یو ایس جنگ ہے اس کے حوالے سے کیا کیا اثرات پاکستان پر ہو سکتے ہیں اور ود ان پاکستان بھی گورننس کی جو نیگلیجنس ہے اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات لوگوں کو ہو رہے ہیں. اب اس ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ جو جنگ اٹ سیلف اب دوبارہ سے ایسکیلیٹ کر گئی ہے، سیز فائر اب ختم ہو چکا ہے. پچھلے 2-3 ہفتے میں بلکہ 2-3 دن میں بھی حالات کافی خراب ہو چکے ہیں. تو اس کا اوور آل اثرات دنیا میں کیا پڑ رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ بات شاید اب تک سمجھ جانی چاہیے تھی کہ اس وار کی وجہ سے وہ اگر یو ایس میں نہیں تو پوری دنیا میں تو ان پاپولر ہو چکے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایران دوسری سائڈ پر بھی بیک آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. دونوں ممالک کو بہت دفعہ ایک ہی جگہ پر لا کر ایک کنسنسس پر بات کرنے پر کہا گیا ہے، انکریج کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی سیز فائر پر بات آ کر اب دوبارہ سے واپس زیرو پر آ چکی ہے. اب سچویشن تیزی سے خراب ہو رہی ہے. دونوں پارٹیز بیک ڈاؤن کرنے کو تیار نہیں ہے. ایز آلویز دونوں چاہ رہی ہیں کہ ان کی بات کو اب ہولڈ کیا جائے، لیکن اس سب میں نقصان مزید ہوتا جا رہا ہے، دونوں ممالک کا بھی، اوور آل دنیا کا بھی. اس بارے میں نصرت صاحب سے اس ایپیسوڈ میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر کار دونوں سائڈز بیک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہی اور کیا ایران دنیا کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم یو ایس کے آگے نہیں جھکیں گے. السلام علیکم نصرت صاحب. وعلیکم السلام. سر پچھلی ایپیسوڈ میں تو وی ڈسکسڈ اے ڈفرینٹ اینگل، لیکن اس میں سر میرا پرسنل آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی سر کہ ڈو یو فیل ایران از بینگ ٹو اسٹبرن کہ وہ کسی طرح یو ایس کے آگے جھکنا نہیں چاہ رہا اور اس چکر میں سچویشن اور خراب ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ سر وی نو ٹرمپ پر تو کوئی کنٹرول کسی کا نہیں ہے. دیکھیے انگریزی میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز. پتہ نہیں، مجھے یہ گمان ہے کہ ایران نے 4 مہینے بعد اپنے شہید رہبر اعلیٰ کی جو تدفین کا فیصلہ کیا اور ان کی جو رسومات تھیں ان کو 7 دنوں تک پھیلایا، تو شاید یہ میرا گمان ہے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یار یہ ان 7 دنوں میں جو ہے وہ لوگوں کا جو غصہ جمع ہوا ہے. بہرحال اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے انتہائی ڈٹائی سے 28 فروری اور 1 مارچ کی رات کو حملہ کیا، شب خون مار کے تو رہبر اعلیٰ کو ان کے شہید کیا. اور آئیڈیا یہ تھا
کہ جیسے ہی ان کی شہادت کی خبر آئے گی تو پورا سسٹم، پورا سٹرکچر جو ہے وہ کرمبل کر جائے گا. تو اس میں سیاہ ماتمی جو تھے نا، رنگ کی بجائے ایک دم سے سرخ رنگ جو ہے اس کے پرچم، جو آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا جو میں نے بتایا تھا کہ وہ بدلے یہ کہ ریونج بھئی کے لیے کہ اس کا مطلب ہے سیدھے سادھے لفظوں میں خون کا مطلب خون. اور یہ بیسکلی آپ پوری دنیا میں ایک میسج بھیج رہے ہیں. اب جب انتقام کی بات ہو رہی ہے اور غصہ اور جوش و خروش کا یہ عالم ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ بڑی بڑی آئل کمپنیز کو، ایران نہیں سوری امریکہ، بڑی بڑی آئل کمپنیز کو اس بات پر مائل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آپ لوگ آبنائے ہرمز کے ان پانیوں سے نکل کر بحر ہند پہنچ جائیں جو عمان کے زیر اثر ہے، یعنی جو عمان کے ساحلوں سے تعلق ہے جن کا. تو اس میں 2 بڑے جہاز جو ہیں وہ ان کا ٹھیک ہے، وہاں گزرے تو ایران نے میزائل اور ڈرون کا یہ کیا آپ کا مطلب ہے کہ ہم ادھر مصروف ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آبنائے ہرمز پہ اپنا حق ملکیت بھول گئے. which world you are living in. تو بھڑک گئی ہے بات. اب وہ تو بڑھتی ہوئی تھی، اب ایک اور ڈیمنشن آ گئی ہے جس پر بدقسمتی سے ہمارے ہاں چونکہ لوگ جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ یہ حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں اور اس کے ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں اثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں. لیکن بہرحال وہ ایک لوگوں کو دے ٹیک ٹائم ٹو ویک اپ کہ بھی ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. تھوڑا سا بے حسی بھی ہو جاتی ہے کہ یار کیا کریں، بے بسی کا احساس بھی ہوتا ہے. ایک نئی ڈیمنشن آئی ہے جو زیادہ خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ چلیں آبنائے ہرمز تو بند تھا، یا آبنائے ہرمز کی ٹریفک جو ہے وہ شیکی ہو گئی تھی جس سے آئل پرائسز وہ تو سر کافی مہینوں سے وہ ایشو چل رہا تھا. لیکن آبنائے ہرمز کے متبادر راستے بھی تلاش کر رہے تھے 2 بڑے ممالک آئل کے پروڈیوسر. ایک متحدہ عرب امارات. متحدہ عرب امارات نے فجیرہ کی بندرگاہ جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کیا اور اس سے اس نے کوشش کی کہ ایسی راہ نکالی جائے کہ آبنائے ہرمز کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ تجارت جاری رکھیں. لیکن اس سے زیادہ جو بڑا میجر قدم اٹھایا وہ آئل کے بہت بڑے پروڈیوسر سعودی عرب نے، انہوں نے بتدریج یہ کیا کہ ان کے جنوب میں شہر ہے ینم، وہ پورٹ سٹی ہے. انہوں نے 70% جو اپنے تیل کی برآمدات تھیں انہوں نے اس شہر میں ایسا کرتے تھے کہ دیگر علاقوں میں پیدا ہوئے تیل کو اگر وہ فرض کرے مشرق میں ہے سعودی عرب کے تو اس کو جنوب میں پہنچا کر تو پھر بحری جہازوں میں لاتا. اب وہ جو 70% ان کی برآمدات تھیں وہ جو روٹ اختیار کر رہے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ ینم سے نکلیں، اس شہر سے، یمبو یا ینم جس طرح اس کا پروننسیشن ہے، وہاں سے نکلے اور پھر یمن سے گزرتے ہوئے وہ بحر ہند میں آ جاتے تھے. 70% سعودی عرب کی جو برآمدات تھیں ان کو ضرورت نہیں تھی آبنائے ہرمز سے. جب آپ یمن سے گزر کے بحر ہند میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک مقام آتا ہے جس کو کہتے ہیں باب المندب. وہ باب المندب کا جو ایریا ہے اس کے اوپر جو ہے شمالی یمن کے پہاڑ ہیں. وہ پہاڑ جو ہیں وہ حوثی باغیوں کے قبضے میں ہیں اور وہ ایران کے حلیف ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو ان کو میزائل اور یہ وہ پراکسیز ہیں وہ
اس تجارت کو ڈسرپٹ کر سکتے تھے. ابھی تک انہوں نے اس کو ڈسرپٹ نہیں کیا تھا. لیکن ابھی جب تدفین ہو گئی تو ہمارے ہاں لوگ چکے نہ پڑھتے ہیں نہ بتاتے ہیں، بس وہ آج کل تو یہ ہے وہ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا. تو یمن بہت عرصے سے تقریباً 2022 سے یہ 2 حصوں میں بٹ چکا ہے. جو یمن کی وہ حکومت جس کو اقوام متحدہ ریکگنائز کرتی ہے اور عالمی برادری بھی، اس کو یہ حوثی ملیشیا نے، حوثی ملیشیا جو ہے یہ زیادہ تر شمالی یمن سے تعلق ہے ان کا. ان میں زیادہ تر زیدی برادران کے لوگ ہیں. یہ پہلے ایک ینگ یعنی اسٹوڈنٹس کی ایک تحریک تھی جو بتدریج آہستہ آہستہ ملیٹنٹ ایک آرگنائزیشن میں بدل گئی. وہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو ریکگنائزڈ حکومت تھی اس کو دھکیل کر ساؤتھ یمن میں بھیج دیا ہوا ہے، یعنی نکال دیا ہے نارتھ یمن سے. اب حوثی ملیشیا کا ایک وفد جو ہے وہ ایرانی رہبر اعلیٰ کی تدفین کے لیے گیا ہوا تھا تہران. تہران سے وہ واپس آ رہا تھا، اور وہ جو واپس آ رہا تھا جس طیارے کے ذریعے اس کو آپریٹ کرتے ہیں پاسداران انقلاب، ماہا ایئر اس کو بولتے ہیں. تو اس کو جو وہ کر رہے تھے تو اطلاع ملی اس حکومت کو جو عدن میں بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طیارے کے ذریعے جو ہے آپ اسلحہ لا رہے ہیں، میزائل لا رہے ہیں، اور شاید ایرانی ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں ٹو کریٹ یعنی پرابلمس فار اس. تو انہوں نے کہا کہ آپ مت آئے. وہ اترنا چاہ رہے تھے یمن کا جو تاریخی شہر ہے 2500 سال سے آباد صنع. انہوں نے اس کے جب نئی بات مانی تو انہوں نے صنع ایئرپورٹ پر میزائل پھینکنے شروع کر دیے. اب یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میزائل جنہوں نے پھینکے وہ وہاں کی یو این کی ریکگنائزڈ حکومت ہے. یہ وہ سعودی عرب بھی ان کی حمایت کرتا ہے، لیکن سعودی عرب نے میزائل جو ہے وہ صنع میں نہیں پھینکے ہیں. صنع ایئرپورٹ کے رن وے کو وہ بنانے کے لیے کہ جہاں لینڈنگ نہ ہو سکے، وہ اس حکومت نے پھینکے. لیکن حوثی ملیشیا نے کیا کیا کہ انہوں نے جواب غزل کے طور پر سعودی عرب کے جنوبی شہروں پہ میزائل پھینکنا شروع کر دیے. اس کے باوجود سعودی عرب نے کوئی رسپانس نہیں کیا. وہ آئے میزائل ان کے انٹرسیپٹرز نے کر کے ان کو، ورنہ سعودی عرب جواب بھی حملے کرنے شروع کر دیتا. انہوں نے نہیں کیے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ باوجود اس کے کہ بھئی حملے آپ کے وہاں جنوب میں بیٹھی ہوئی حکومت کے لوگوں نے کیے ہیں، تو اگر آپ کو بدلہ لینا تھا حوثی ملیشیا کو تو آپ ان کی ٹھکانوں میں حملے کرتے. آپ نے سعودی عرب کے جنوب میں حملہ شروع کر دیا. اب اس کے جواب میں ایک جواز تھا سعودی عرب کے پاس کہ وہ کہتا اچھا یہ لو پھر اب ہماری طرف. وہ انہوں نے نہیں کیے. لیکن کل جو ہے وہ حوثی ملیشیا کا جو سربراہ ہے اس کا نام ہے عبد المالک، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ جی اب ہم سعودی عرب کی جو یہاں سے اگر جہاز گزریں گے اور تصویرات تو ہم یہ حق محفوظ رکھتے ہیں، اور ہم میرا خیال ہے کہ نہیں جان، یعنی کہ ایک قسم کے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ وی ول ڈسرپٹ دس ٹریفک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سعودی عرب کی تیل کی برآمدات کا 70% حصہ جو کسی نہ کسی طرح مارکیٹ میں پہنچ رہا تھا، اب اس میں رکاوٹیں آئیں گی. یعنی اب صرف آبنائے ہرمز ہی چوک نہیں ہوگا، بلکہ ایک اور چوکنگ پوائنٹ بن جائے گا باب المندب.
تو سر مزید آپ نے پرابلم مطلب ہو جائے گی، اب مزید کمپلیکیشنز ہو جائیں گی، ہے مزید کمپلیکیشنز ہو جائیں گی. اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہے، کیونکہ کل ہی پاکستان نے سعودی عرب سے جو ہے وہ رابطہ کیا تھا کہ ہمیں آئندہ 15 سال تک 6.7 ارب ڈالر کا تیل، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم سعودی عرب سے جو تیل لیتے ہیں اس کی فوری ادائیگی نہیں کرتے ہیں، ہم 1 سال بعد اس کی ادائیگی کرتے ہیں، اس کی پیمنٹ، اور اس کا سعودی عرب ہم سے صرف 1% جو ہے وہ شرح منافع لیتا ہے، which is almost dirt cheap آپ کو ہے. تو ہم وہ 15 سال تک کتنے 6.7 ارب ڈالر کی بات کر رہا ہوں، اور آئندہ 15 سال تک، آئندہ 15 سال، یعنی ہر سال ہمارا تیل، تو اس میں تو ہمارا کباڑا نکل جائے اگر فرض کریں ہمیں برادر ملک سعودی عرب کے یہ تیل کی فیسلٹی حاصل میسر نہ ہو تو ہم اس سے بالکل لا تعلق تو نہیں رہ پائیں گے نا، بہت مشکل ہو اور جائے سر گا کوئی ہمارے بیک اپ لیے، پلان ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تو ہماری وہ یعنی کہ ہمارا تیل، اچھا اس کے علاوہ ہمارے جو غیر ملکوں میں ہمارے بھائی بیچارے دن رات محنت کر کے جو ہمیں رقومات بھیجتے ہیں، اس کا 24% جو ہے وہ سعودی عرب سے آتا ہے، یعنی جو لوگ ہمارے وہاں سعودی عرب میں کام کرتے ہیں. تو اگر سعودی عرب کی اکانومی میں تھوڑی سی سلگش پن آتا ہے یا تھوڑی سی گڑبڑ ہوتی ہے تو ہماری وہ 24% ترسیلات، لیکن اس سے سب سے بڑی بنیادی بات کہ وہ تیل جو ہمیں 1 سال ادھار پہ ملتا تھا اور آئندہ 15 سال تک ملتے رہنا تھا، یعنی وہ تو تیار ہیں، لیکن اگر اس میں رکاوٹیں آئیں گی تو ہم کیا کریں گے؟ یہ ایک ایسی ڈیمنشن ہے جس کو ہم یہ ابھی تک ہمیں ریئلائز نہیں ہوئی کہ یہ ہمارے ہاں تیل کے بحران کو کتنا گمبھیر اور کتنا سنگین کر سکتی ہے اگر واقعی حوثی میزائل یعنی کہ ملیشیا نے اپنے میزائل جو ہیں وہ سعودی تیل بردار جہازوں پہ پھینکنا شروع کر دیے. تو اس ضمن میں میرا خیال ہے کہ یعنی پاکستان کے ابھی تک کے کردار کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایران کو بھی اپنا اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے حوثی ملیشیا پہ کہ یار یہ تو آپ تجارت جانے دیں، کیونکہ ہم جیسے پہلے بھی بہت دفعہ ایکسکیوز می بس آج وہ اس شو میں ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ تھرو آؤٹ دس وار سعودی عرب نے انتہائی بردباری کا مظاہرہ کیا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ دنیا میں اگر ایک راستہ میسر ہے جس سے سعودی عرب کا کم از کم 70% تیل وہ عالمی منڈی میں آ رہا ہے اور اس سے پاکستان جیسے بدنصیب ملکوں کو ایک بہت 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 بڑا سہارا مل رہا، تو اس میں تو کم از کم رکھنا نہ ڈالا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا سینسٹائز کرنا ہوگا، خود بھی احساس کرنا ہوگا کہ معاملات کس طرف جا چکے ہیں، اور کسی نہ کسی طرح ہمیں ایران کو بھی اس عمل پہ قائل کرنا ہوگا کہ برادر یہ ذرا ادھر تو نہ ہی اگر دائرہ بڑھایا جائے تو مناسب ہے. تو دیکھیے کس حد تک ہوتا ہے. ان سر جو میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ایران اگر بیک ڈاؤن نہ بھی کرنا چاہے تو ایٹ لیسٹ وہ تھوڑا سا اپنی اپروچ میں تھوڑا لائٹ ہو جائے، تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں وہ بھی اپنے کیس میں، کیونکہ اتنا زیادہ اگر آپ ہیڈ آن دونوں ہی کنٹریز ہیڈ آن رہیں گی، کیونکہ ٹرمپ کا تو ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ آج کیا کہہ رہا ہے کل کیا کہے گا. لیکن وہ اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو یہ گنجائش بدترین حالات میں بھی رکھنا پڑ چاہیے کہ آپ دیکھیے آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، پاکستان جیسے ملک جو ہیں
ان کی حکومت ہی نہیں، عوام کی بے پناہ اکثریت نے بھی، ان کے آپس میں کتنے بھی اختلافات ہوں، نہایت دیانتداری سے اور یگانگت کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کا جو جارحیت ہوئی تھی ایران کے خلاف، اس کی مذمت کی ہے، برا کہا ہے، برا بھائی، اور اس کے بعد انتہائی خلوص سے کوشش کی ہے کہ ہر کسی طرح معاملات جو ہیں اور کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی، جنگ بندی بہرحال ہوئی تھی، اب وہ مینٹین نہیں ہو پائی تو اب ہم اس پہ تو کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں ہیں جس پہ ہم بے بس ہیں. ہمارا جو میں شروع سے اسی لیے آپ کو کہتا تھا کہ ہمیں یہ ثالث اور ضامن وغیرہ کا لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس کیا لیوریج ہے کہ ہم ان دونوں فریقین کو روک سکیں؟ ہم فریاد ہی کر سکتے ہیں نا. یس. لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ فی الحال اس جو ہمارا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم پاکستان کو یہ بتانے کے لیے، جو ناراض ہوتے ہیں ہمارے دیکھنے والے کہ یار آپ کیا بس جنگ کی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں بتاتے کہ بھائی اب یہ ایک نیا یعنی چیپٹر کھل رہا ہے، پنجابی والا نوا کٹا کھل رہا ہے، تو دیکھیں خدا کے لیے اس کے بارے میں بھی، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. اٹس انفارچونیٹ سر کہ ان چیزوں پر صرف پاکستان کو نہیں، یو ایس کو، ایران کو، سبھی کو دھیان دینا پڑے گا، ورنہ سچویشن جیسی ہے اس سے بھی زیادہ ٹف ہو سکتی ہے فیوچر میں. آئی گیس سر دیٹس آر اونلی کنکلوڈنگ پوائنٹ. آج انفارچونیٹلی پچھلے ایپیسوڈ میں دوسرے مسائل تھے اور اب اس میں یہ، تو گلوبلی بھی کوئی بہت اچھی سچویشن نہیں لگ رہی اور لوکلی بھی پاکستان وائز بھی. لیٹس سی سر نیکسٹ ویک تک اگر کوئی بہتر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں جس سے پھر پورے دنیا میں ہی اچھے اثرات بھی پھیل سکتے ہیں، برے بھی پھیل سکتے ہیں. ناظرین، بات وہی ہے کہ اس پروگرام میں لگاتار اس جنگ پر بات ہوئی ہے، مختلف اینگل سے بات ہوئی ہے، لیکن اب پرابلم یہی ہے کہ دوبارہ سے ہم سب وہیں آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ چیزیں خرابی کی ہی طرف جا رہی ہیں. یو ایس ہو یا ایران ہو، دونوں ایک مڈل گراؤنڈ پہ آئیں گے تو ہی بات ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر جو اثرات ہیں پوری دنیا پر وہ تو ساتھ ساتھ چل ہی رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس فی الحال ابھی بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں اگلے ہفتے تک کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.